اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم واذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ کا احسان علیکم تم پر ومیثاقہ الذی اور اس کا پختہ وعدہ الذی واثقکم بہ جو باندھا تم نے اس کے ساتھ جو باندھا اس نے تم سے اس کے ساتھ اذ قلتم سمعنا جب کہا تم نے سنا ہم نے واطعنا اور مانا ہم نے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ خوب جانتے ہیں سینوں کے رازوں کو یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو کونوا قوامین للہ اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے ہو جاؤ شہداء بالقسط گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ ولا یجرمنکم شنآن قوم اور کسی قوم کی نفرت تم کو گناہگار نہ بنائے علی اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہ کرو ان سے اعدلوا انصاف کرو وہ اقرب للتقوی وہ پرہیزگاری سے قریب تر ہے واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور ہماری باتوں کو جھٹلایا اولئک اصحاب الجحیم وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اعذار کی صورت میں تیمم کی اجازت یہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے احسان قرار دیا۔ اب ان آیتوں میں ایک اور احسان کا ذکر فرما رہے ہیں اور وہ احسان ہے دولت ایمان۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ورنہ دنیا کے اندر 2/3 لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، اور وہ جو 2/3 لوگ ہیں وہ کوئی بے عقل نہیں ہیں، وہ فرزانے آسمان و زمین کے قلابے ملاتے ہیں، چاند پر کمندے پھینکتے ہیں، مگر اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانتے۔ اور مسلمانوں کو یہ دولت خاص بغیر محنت کے مل گئی، اس لیے مسلمانوں کو یاد کرنے کا حکم ہے، یعنی اس کا شکر بجا لانا چاہیے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے انہوں نے سنا اور مانا تو ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ یہ ہے کہ اللہ ان کو سزا نہیں دیں گے۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سزا نہ دیں جو ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر آخر میں تنبیہ ہے کہ جب تم ایمان لائے ہو
تو پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ دل میں خلاف ورزی کا خیال بھی مت لاؤ، خلاف ورزی کرنا تو دور کی بات ہے، دل میں خلاف ورزی کا خیال بھی مت لاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کا احسان تم پر۔ احسان سے مراد یہ دولت ایمان ہے، اور یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا شکر بجا لانا چاہیے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور یاد کرو اس کا وہ عہد جس کو اس نے تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ اللہ کا وہ وعدہ ہے، اللہ کا وہ عہد جو وعدہ وہ یہ ہے کہ اگر مومن ایمان کے تقاضے پورے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں سزا نہیں دیں گے۔ تو اس احسان کو یاد کرو اور اللہ کے احکامات کی تعمیل کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی ایمان کے تقاضوں کی خلاف ورزی مت کرو، دل میں خلاف ورزی کا خیال بھی نہ لاؤ۔ کیوں؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے بھی خوب واقف ہیں۔ تو جب اللہ سینوں کے رازوں سے بھی خوب واقف ہے تو تم جب بھی نافرمانی کا خیال دل میں لاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہو جائے گا۔ اب جب مومنین نے یہ عہد کر لیا سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، یعنی اللہ کے احکامات، اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ ہم آپ کے احکامات کو سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی، یعنی ان کی فرما برداری کریں گے، کیونکہ ایمان لانے کا یہی مطلب ہے۔ لیکن دو شخصوں سے اس عہد میں کوتاہی ممکن ہے۔ ایک تو جو مقدمے کے گواہ ہوتے ہیں ان سے کوتاہی ممکن ہے، اور کہ وہ گواہی میں گڑبڑ کر لیں، ہیر پھیر کر لیں، اور دوم قاضیوں سے کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ نہ کریں، ایسا ممکن ہے۔ تو اس لیے اب اگلی آیت میں دونوں کو تنبیہ کی ہے، گواہ کو تنبیہ کی ہے کہ تم جب بھی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کھڑے ہونا، انصاف کے ساتھ گواہی دیں تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ اور پھر قضات سے بھی کہا گیا ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، تعلقات کا خیال نہ رکھیں، کسی کے ساتھ دشمنی کا خیال نہ رکھیں، کسی کے ساتھ رو رعایت بالکل نہ کریں، اور یہی پرہیزگاری سے اقرب ہے کہ دونوں اللہ سے ڈریں، گواہ بھی اللہ سے ڈریں اور قاضی بھی اللہ سے ڈریں، اور جان لیں کہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ تو یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں، یہ گواہوں کو تنبیہ ہے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی، یعنی دشمنی اور اسی طرح محبت اور تعلق بھی تم سے یہ جرم نہ کرائے، اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہ کرو۔ یہ قاضیوں کو تنبیہ ہے جو فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہی تقوی سے قریب تر ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ یقیناً باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اب ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس عہد و پیمان کو ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا مومنوں کے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کریں گے، یعنی ان کی کوتاہیاں معاف کریں گے، ان کو بڑا ثواب ملے گا، بڑا ثواب یعنی جنت عطا فرمائیں گے۔ پھر ان کے بالمقابل ایک دوسرے فریق کا ذکر بھی ہے کہ جو ایمان نہیں لایا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ طریقہ ہے کہ قرآن دونوں کا ذکر کرتا ہے، ایمان لانے والوں کا بھی ذکر کرتا ہے اور کفار کا ذکر بھی کرتا ہے۔ جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، تو ان کا ابدی ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں یعنی قرآن کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ پاک نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ پاک اس وعدے کے مطابق ہم کو بڑا ثواب یعنی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔